نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی جماعت پر ہی نہیں بلکہ انسانوں کے علاوہ چرند پرند اور جانوروں درختوں تک سے رحم کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی رحم دل تھے۔ ہر ایک کے ساتھ نرمی، محبت اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ حضور کا اپنا کردار تھا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماج کے ہر اس کام میں سماج کا ساتھ دیتے تھے جس سے انسانیت کی بھلائی ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 15 سے 20 سال کے درمیان رہی ہوگی، اس وقت مکہ کے سرزمین میں ایک واقعہ پیش آیا۔ مکہ چونکہ ہمیشہ سے ہی پرامن شہر رہا ہے، اس کے پرامن ہونے کی وجہ سے دور دراز سے لوگ وہاں آیا کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک باہر کا تاجر جب مکہ آتا ہے تو وہاں کا ایک شخص اسے سامان لے لیتا ہے اور سامان کی جو واجبی قیمت ہوتی ہے وہ اسے ادا نہیں کرتا۔ اس کی بنیاد پہ آنے والا تاجر مکہ کے لوگوں سے فریاد کرتا ہے کہ فلاں شخص نے میرا سامان لے لیا ہے اور اس کی جو واجبی قیمت ہوتی ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے میرا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ چنانچہ لوگ آگے آئیں جس میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، اور اس طریقے سے اس اگلے شخص سے اس آنے والے تاجر کی قیمت دلوائی گئی۔ اس کے بعد میں مکہ کے سرزمین پہ اسی زمانے میں اسی عہد میں ایک معاہدہ کیا گیا کہ اب ہم مکہ میں باہر سے کوئی بھی شخص آئے گا تو کسی بھی اہل مکہ کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا کہ وہ آنے والے شخص پہ ظلم کرے، یعنی سماج میں ظلم، ناانصافی اور بے ایمانی کی جو صورت حال ہو سکتی ہے اس پہ پابندی لگائی جائے۔ چنانچہ نوجوانوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی، ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو اسلامی ٹرم میں حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے میں شریک رہے اور ہمیشہ اس خیر خواہی کو یاد رکھتے رہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ اس طرح کا معاہدہ بھی اگر آج ہم سے کوئی کرنا چاہے کہ مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں گے اور سماج میں عدل، انصاف اور پرامن ماحول بنایا جائے گا، تو آج بھی ہم اس کے لیے ہم آدم تیار ہے۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار انسانی سوسائٹی کے ساتھ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ایسے معاہدے، ایسے تنظیم یا ایسے ادارے یا ایسی چیزیں سامنے اگر آتی ہیں جس سے سماج کو فائدہ ہو رہا ہے تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آگے بڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے اور اپنا مفید مشورہ سماج کو دیا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات سماج کی پڑھ کر کے آگے رہنمائی کیا کرتے تھے۔ یہ تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی کے حالات۔ یہی صورتحال ہم انسانوں کے لیے اس میں درس ہے کہ ہم انسانوں کو سماج کی بھلائی کے لیے ہم آدم آگے رہنا چاہیے، اور جس سے مظلوموں کی مدد ہو، بے سہارا لوگوں کی امداد ہو اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جا سکے، اس طرح کا پرامن اور ایک بھائی چارے والا سماج بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانی کے حالات سے ہمیں سیکھ ملتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی اس حال میں گزر رہی ہے کہ حضور سماج کے بھلائی کے کام میں آگے رہتے ہیں، اور یہی سبق پوری انسانیت کے لیے ہے۔